بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جس جانور کا کھانا حلال ہے، شریعت نے جس جانور کے گوشت کو حلال رکھا ہے، اس کی کن کن چیزوں کو کھانا حرام ہے؟ حرام مغز کا حکم کیا ہے؟ اوجھڑی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس جانور کا کھانا حلال ہے اور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے، اس جانور کی بھی 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو استعمال نہیں کر سکتے، جن کو نہیں کھا سکتے، جن کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی وہ حلال جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، جس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا، اس کی بھی 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو کھانا، جن کا استعمال کرنا فقہا نے حرام لکھا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، پتا۔ کلیجی کے اندر ایک قسم کا زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے جس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اس کو پتا کہتے ہیں۔ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے، اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2، مثانہ۔ مثانہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب کی تھیلی کو مثانہ کہتے ہیں۔ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، غدود۔ غدود کس کو کہتے ہیں؟ غدود غدتن کی جمع ہے۔ جسم کے اندر خون جم کر گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گانٹھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی جانور بیمار پڑ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کا خون گوشت اور کھال کے درمیان جم جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اور گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گانٹھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گلٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو فقہا غدود کہتے ہیں۔ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ نمبر 4، اگر جانور مادہ ہے، مؤنث ہے، تو اس کی شرمگاہ کو نہیں کھا سکتے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ نمبر 5، ذکر۔ یعنی اگر جانور نر ہے، مذکر ہے، تو اس کے آگے کی شرمگاہ کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ نمبر 6، خصیتین۔ یعنی جانور نر ہے، مذکر ہے، تو اس کا کپورا بھی استعمال کرنا ناجائز ہے، اس کا کپورا بھی استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے۔ نمبر 7، دم مسفوح، بہنے والا خون۔ ذبح کے وقت جانور کا جو خون نکلتا ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس جانور کا کھانا حلال ہے، جس کو شریعت کے طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس جانور کے اندر بھی ان 7 چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس جانور کی ان 7 چیزوں کو بھی کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس تفصیل سے پتہ چل گیا کہ حرام مغز اس کا کھانا جائز ہے، اوجھڑی اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اوجھڑی کے سلسلے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اوجھڑی کو بٹ بھی کہتے ہیں اور بنگلہ زبان میں ناڑی بھی کہتے ہیں۔ اوجھڑی کے سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں، اوجھڑی کھانا جائز ہے، بغیر کسی کراہت کے کھانا جائز ہے، اس کا کھانا مکروہ بھی نہیں ہے۔
یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں کرتی، آپ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے اس لیے نہیں کھاتے، یہ الگ سی بات ہے، لیکن شرعی طور پر اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں، اس کا کھانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہاء نے حلال جانور کی جن 7 چیزوں کو حرام کہا ہے اس میں اوجھڑی شامل نہیں ہے، اس لیے اوجھڑی کھانا جائز ہے۔ رہ گئی بات حرام مغز کی، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ حرام مغز کہتے کسے ہیں۔ حرام مغز کو عربی میں نخاع الصلب کہا جاتا ہے۔ ریڑھ کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ریڑھ کی ہڈی میں ایک قسم کی رگ ہوتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے، دودھ کی طرح چمکدار ہوتی ہے، اسی رگ کو عربی میں نخاع الصلب کہا گیا ہے اور اردو میں اس کو حرام مغز کہا گیا ہے۔ حرام مغز کہنا اس لیے نہیں کہ اس کا کھانا حرام، بلکہ اس کا نام ہی حرام مغز ہے۔ یہ حرام مغز کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صاحب کنز الدقائق اور علامہ طحطاوی رحمہ اللہ نے حرام مغز کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حرام مغز کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ان دونوں حضرات کے علاوہ کسی فقیہ نے بھی حرام مغز کو حرام نہیں کہا، اس کے کھانے کو ناجائز نہیں کہا۔ اس لیے مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ حرام مغز کا کھانا جائز ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی گزرے ہیں اپنے دور کے، یہ فرمایا کرتے تھے حرام مغز نہ تو حرام ہے نہ مکروہ ہے، بلکہ یوں ہی بدنام ہو گیا ہے، لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، لہذا حرام مغز کا کھانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ بعض حضرات نے صاحب کنز الدقائق اور علامہ طحطاوی رحمہ اللہ کے قول کی تعویل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان دونوں نے جو یہ فرمایا کہ حرام مغز کا کھانا حرام ہے، اس سے کراہت تنزیہی مراد لیا ہے، اس لیے حرام مغز کو نہ کھانا اولا ہے، بہتر ہے، اس کو نہ کھایا جائے لیکن حرام قرار نہ دیا جائے۔ احقر کی رائے یہ ہے کہ جب فتوے میں اختلاف ہو گیا، صاحب کنز الدقائق، علامہ طحطاوی، یہ حضرات اس کو حرام کہہ رہے ہیں، دوسرے فقہا نے اس کو حرام میں شمار نہیں کیا ہے، جب فتوے میں اختلاف ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے کھانے سے پرہیز کیا جائے، اس کے کھانے سے بچا جائے، اور اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ شدت اختیار نہ کیا جائے، اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ یہ آپ کی طبیعت نہیں کرتی، آپ مت کھائیے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو کھا رہا ہے تو آپ اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس پر اشکال نہ کریں، اس پر اعتراض نہ کریں۔ میری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حرام مغز کے سلسلے میں اختلاف ہے، صاحب کنز الدقائق اور علامہ طحطاوی نے اس کو حرام کہا ہے، دوسرے فقہا نے حرام چیزوں میں اس کو شمار نہیں کیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حرام مغز کے کھانے سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص کھا لے تو اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ بہت سے مفتیان کرام نے اس کے کھانے کو حلال کہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی اعظم ہند گزرے ہیں، ان کا مقولہ یہ ہے کہ حرام مغز نہ تو حرام ہے نہ مکروہ ہے، یہ یوں ہی بدنام ہو گیا ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔